بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں نے تراویح کے اندر سورہ النساء کا کچھ پورشن کور کیا ہے، اور سورہ النساء جو ہے یہ خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں اور فیملی سسٹم کے بارے میں بہت سی ایسی نصیحتیں اس میں موجود ہیں جو ہم سب کے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ تو خاص طور پہ آج کا جو سیشن ہے وہ خواتین سے زیادہ مردوں کے لیے ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے خواتین کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور خواتین کے لیے یہ باتیں ہیں کہ الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ کس حد تک خواتین کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر آج جو ہم نے آیات پڑھی اس میں یہ آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا۔ یعنی قوام کیا ہے کہ پروٹیکٹرز ہیں، مینٹینرز ہیں، ہیلپرز ہیں، ان کا خیال کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو فضیلت دی دوسرے پر، جہاں تک ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے، اور یہ بتایا کہ وہ اپنے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ جینڈر رولز کے بارے میں ضرور بات کرتا ہے، کیونکہ ہم یہ بات پہچانتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کے بارے میں حقوق آنا شروع ہو گئے، جب عورتوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن مانا جاتا تھا، جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ہمارا دین اسلام جو ہے اس نے آ کے اس کلچرل پریکٹس کو ختم کیا، ساتھ ساتھ عورتوں کو ایجوکیشن کا رائٹ دیا اور ایکول سٹیزن قرار دیا اسٹیٹ کے اندر، تو جس کو ووٹنگ رائٹس کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی عورتیں بھی بیعت کرتی تھی، مرد بھی بیعت کرتے تھے۔ اسی طرح سے عورت کو وراثت میں حصہ ملا، ایجوکیشن کا رائٹ ملا، اور یہ کہا کہ جب تک وہ اپنے باپ کے زیر سایہ ہے اس کا سارا خرچہ پانی اس کا باپ اٹھائے گا۔ یعنی یہ رسپانسبلٹی اس کے باپ پہ ڈال دی کہ جب تک وہ باپ کے گھر میں ہے اس کا سارا خرچہ پانی، نان نفقہ اس کا باپ اٹھائے گا۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا سارا خرچہ جو ہے اب اس کا شوہر اٹھائے گا۔ تو یہ رسپانسبلٹی اس کے شوہر پہ ہے۔ اب شوہر اس سے آپٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میرا موڈ نہیں ہے، میں نے فیملی پہ خرچنا نہیں، وہ اس کو کرنا ہی پڑے گا، اور اگر وہ نہیں خرچ کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ تو جب ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور جب ایک مرد کہتا ہے قبول ہے، تو وہ قبول ہے صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ لڑکی مجھے رشتے میں قبول ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اصل میں کہ اس کا سارا خرچہ پانی اٹھانا، اس کا نان نفقہ اٹھانا، اس کا اسی طرح سے خیال رکھنا جس طرح اس کے باپ نے رکھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ سب کچھ کرنا مجھے قبول ہے۔ تو اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اکثر اوقات لوگ مس ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ٹوٹ جائے گی۔ اب بعض لوگوں نے کہا بھائی کیا عورتوں کو آپ پسلی کہہ رہے ہیں، عورتوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حالانکہ اگر آپ غور کریں اس حدیث پہ تو بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور عورتوں کے فیور میں کس طرح سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اما حوا کو جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو اب آپ دیکھیں جو پسلی کا رول کیا ہوتا ہے۔ پسلی کا رول یہ ہوتا ہے آپ کے ربس جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے وائٹل آرگنز کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے لنگس کو اور آپ کے ہارٹ کو۔ سو آپ کے جسم کے جو سب سے زیادہ وائٹل آرگنز ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے پسلی ہے، اور پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ یعنی اگر پسلی سیدھی ہو جائے تو وہ اپنا رول پرفارم ہی نہیں کر سکتی جو کہ کرنا چاہیے تھا، پھر وہ پروٹیکشن نہیں دے سکتی۔ یعنی یہاں سے انسان کا جو رب کیج ہے وہ اگر اوپن ہو جائے تو وائٹل آرگنز اس کے بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے، یا سامنے سے اگر پسلی یعنی سیدھی ہو جائے تو پھر سامنے سے ساری چیسٹ ایکسپوزڈ ہے، تو پھر وہ آپ کی حفاظت کر ہی نہیں سکتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کہ سادہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگا نو، آپ کو زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسی ہے ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو مردوں کو تو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ زیادہ ان کے ساتھ توڑ مروڑ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جیسے مرد آپس میں ڈیل کرتے ہیں نا، آپس میں مردوں کا ایک وائلنٹ بیہیویئر بھی ہوتا ہے، مار کٹائی بھی چلتی ہے، عورتوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ ذرا آرام سے چلنا، شاید تم ان کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ تو یہ پہلے سے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رولز جو ہیں جینڈر رولز بڑے کلیئرلی ڈیفائن کر دیے کہ عورت کا رول جو ہے وہ پرائمریلی ایز اے ہوم میکر ہے، اور مرد کا رول جو ہے ایز اے بریڈ ونر ہے۔ اور جب وہ بریڈ وننگ کرتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرے۔ اگر عورت کام کرنا چاہتی ہے بالکل کر سکتی ہے، لیکن اس کے مال میں ہسبینڈ کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔
بچوں کا بھی 1 روپیہ نہیں ہے، وہ اگر خرچ کرنا چاہے صرف شوز اور ہینڈ بیگس پہ خرچہ کرتے سارا. لیکن مرد جو کچھ بھی ارن کرے گا اس میں حصہ اس کی بیوی کا بھی ہے اور اس کے بچوں کا بھی ہے. اب آپ کہہ لیں کہ ایکٹیو ہے جہاں پہ نیشن اسٹیٹس بن گئی ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایمپائرز ہوتی تھیں. تو اب ان نیشن اسٹیٹس میں پاور کہاں پہ ہے؟ پاور کہاں لائے کرتی ہے؟ ان 3 اداروں میں. ملٹری کے پاس پاور ہے، جس کے پاس انفارمیشن ہے اس کے پاس پاور ہے، اور جس کے پاس اکانومی کا کنٹرول ہے اس کے پاس پاور ہے. انفارمیشن کیٹیگری کو آپ مزید 2 چیزوں میں سپلٹ کر دیں، ایک جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے اور دوسرا جس کے ہاتھ میں انسٹیٹیوشنلائزڈ سکولنگ ہے. تو جو بچوں کو پڑھا رہا ہے جو مرضی پڑھا دے، اب آپ کے بچوں کی تربیت وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ کے ادارے جو سکولنگ سسٹمز ہیں اور جو میڈیا ہے وہ بیسکلی آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے اور آپ کی اگلی نسلوں کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے کہ کون سے تمہارے ہیروز ہوں گے اور کون سے تمہارے ولنز ہوں گے. تو یہ بہت پاورفل چیز ہے، لوگوں کی تربیت کرنا یہ پاور ہے اصل میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ نالج از پاور. تو جو نالج ڈسیمینیٹ کر رہا ہے، جو نالج پروپیگیٹ کر رہا ہے، وہ کتنا پاورفل ہوگا. اسی طرح سے جس کے ہاتھ میں ملٹری ہے، ظاہری بات ہے جس کے پاس آرم فورسز ہیں وہ طاقتور ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس بھی پاور ہے. تو اب اسٹیٹ سینٹرک سسٹم نے کیا کیا کہ مردوں اور عورتوں کو یہ کہا کہ اگر تم پاور چاہتے ہو، اگر تم امپاورڈ فیل کرنا چاہتے ہو تو تم ان اداروں میں گھس جاؤ تو تمہیں پاور مل جائے گی. تو مردوں کو بھی کہا کہ تم بھی ان اداروں میں گھسو، عورتوں کو کہا تم بھی گھروں سے باہر نکلو اور تم بھی ان اداروں میں گھس جاؤ اگر تم اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہو. تم بھی فائنینشیل سیکٹر میں جاؤ، تم بھی ملٹری میں جاؤ، تم بھی یعنی ٹیچنگ پروفیشن یا میڈیا کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے نیوز ایجنسی کا حصہ بنو اگر تم امپاورڈ ہونا چاہتے ہو. تو یہ تو ہے اس وقت کا کرنٹ سسٹم. ہمارا سسٹم کیا تھا؟ جو اسلامک سسٹم ہے وہ بیسکلی ایک فیملی سینٹرک سسٹم ہے. اور فیملی سینٹرک سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری طاقت فیملی کے پاس ہوتی ہے، اور جتنی بڑی آپ کی فیملی ہوگی اتنے زیادہ آپ طاقتور ہوں گے. اور فیملی کے اندر اسلامکلی اسپیکنگ ماں باپ کی جب بات کی جاتی ہے تو ماں کا درجہ باپ سے بھی اوپر ہے 3 گنا. ہسبینڈ وائف میں ہسبینڈ کو 1 ڈگری اوپر ہے، لیکن جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو ماں کا لیول 3 گنا اوپر ہے. وہ حدیث آپ کے سامنے آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی. اچھا اب دیکھیے کہ جس گھر کے اندر ماں کو یہ فضیلت دی گئی ہے اس گھر کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فیملی ہوگی اور جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنی زیادہ پاور جو ہے وہ ماں کے پاس یا دادی کے پاس یا نانی کے پاس ہوگی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آج کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کسی شخص سے آپ پوچھیں کہ اگر ایک عورت ہے اس کے نیچے 2 لوگ امپلائیز ہیں، وہ مینیجر ہے اس کے نیچے 2 امپلائیز ہیں، اگر اس کے نیچے 4 امپلائیز ہو جائیں تو کیا یہ طاقت اس کی بڑھ جائے گی یا کم ہوگی؟ تو کہیں گے یقیناً اس کی طاقت بڑھ جائے گی. پہلے وہ 2 لوگوں پہ اختیار تھا، اب 4 پہ ہو گیا. لیکن اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ اگر ایک ماں کے 2 بچے ہیں، اب اس کے پاس پاور ہے، وہ بچے اس کے اوبیڈینٹ ہے، اس کی بات مانتے ہیں. اگر اس کے 4 بچے ہو جائیں تو پاور بڑھ گئی ہے گھٹ گئی ہے؟ تو ٹیکنیکلی تو بڑھی ہے، لیکن یہ لبرل طبقہ نہیں مانتا، کہتے نہیں ماں کو پاور اس طرح نہیں ملتی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے فیملی سسٹم میں ہم اچھی طرح یعنی اس بات سے واقف ہیں. ابھی بھی ہمارے یہاں فیملی سٹرکچر کافی حد تک محفوظ ہے، آلدو آئی نو کہ ویسٹرن طرف سے اس کو توڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیورس کو عام کیا جائے، بروکن فیملیز کو عام کیا جائے، بچوں کو جو ہے وہ مختلف چیزوں میں لگا دیا جائے، لوگ اپنی فیملی کو چھوڑ کے ملک سے باہر چلے جائیں. یعنی ہمارے لیے پیسہ مال دولت کمانا جو ہے ٹاپ پرائرٹی بن جائے، فیملی سیکنڈری ہو جائے. اور لوگ ہیں، میں خود ان میں سے ایک تھا کہ جو ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا، انگلینڈ گیا، پھر آسٹریلیا گیا، اسی لیے کہ بس مین فوکس تھا کہ بس پیسہ کماؤ، ادھر لگو، دنیا کے پیچھے بھاگو، چاہے فیملی والے پیچھے بیچارے یعنی گلتے سڑتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے. میں دبئی میں تھا، وہاں پہ میں نے بلکہ ابو دھابی میں، تو میرے ساتھ میں اس میں گاڑی میں بیٹھا ٹیکسی کے اندر، تو جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے کچھ ٹیپ لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر، ٹیپ ریکارڈر کے اوپر، اور اس پہ کوئی بچے کی آواز آ رہی تھی اور وہ اس بچے کی آواز سن کے رو رہا تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ رو رہا ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہے، رو بھی رہا ہے کہ گاڑی مار نہ دے. تو میں نے کہا بھائی آپ سائڈ پہ گاڑی لگائیں، آرام سے رو لیں، پھر اس کے بعد ہم گاڑی چلاتے ہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. تو اس نے سائڈ پہ گاڑی لگائی، تھوڑا سا اس نے آنسو بہائے. میں نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہو آپ؟ تھا وہ پٹھان تھا، تو کیونکہ بچہ بھی جو بول رہا تھا پشتو میں کچھ بول رہا تھا، تو میں نے کہا شاید کوئی پوئم پڑھ رہا ہوگا، کوئی نظم ہوگی. تو جب میں نے اسے پوچھا تو کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ 5 سال کا ہو گیا اور میں نے آج تک اس کو نہیں ملا، آج تک اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. میری بیوی جو ہے مجھے ہر سال اس کی ٹیپ ریکارڈ کر کے بھیج دیتی ہے، تو میں بس اس کی باتیں سنتا ہوں، یہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے بابا بابا کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے. اس نے بھی میری پکچرز دیکھی ہیں لیکن فزیکلی میں اس کو 1 دفعہ بھی نہیں ملا. 1 دفعہ 5 سال پہلے پاکستان گیا تھا، بس واپس آیا، پیچھے سے وہ پیدا بھی ہو گیا اور آج تک میں یہاں کام کر رہا ہوں. تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار آپ پھر پاکستان کیوں نہیں جاتے ہو؟
حالانکہ میں اس ٹائم پہ ابھی دین پہ نہیں آیا تھا، لیکن اتنا مجھے بھی پتا تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ دینے والا ہے۔ یار تم کیا 5 سال سے یہاں بیٹھے ہو، فیملی تمہاری وہاں ہے۔ تو اصل میں ہوا پتا کہ ہماری سب کی نا برین واشنگ ہو گئی ہے۔ برین واشنگ یہ ہو گئی ہے کہ پیسہ از اوور فیملی، فیملی سے اوپر پیسہ ہے، فیملی سے اوپر مٹیریلزم ہے۔ اور اسی مٹیریلزم کے اندر آپ دیکھیں کہ جب وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کی، تو کارپوریٹ سیکٹر میں جو بھی کچھ آپ کر لیں، باس سے آپ گالیاں بھی سنیں، ڈانٹ بھی کھائیں، سب کچھ کریں، وہاں پہ ان کو نہ ڈومیسٹک وائلنس نظر آتا ہے، نہ وہاں پہ ان کو کوئی پرابلم نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب پارٹ آف لائف ہے۔ لیکن اگر ڈومیسٹک سیٹ اپ میں آپ آ جائیں، آپ کے ایک ماں کے 4 بچے ہو گئے، 4 سے 8 ہو گئے، ان 8 کے آگے 4 بچے ہو گئے، تو آپ کے نیچے تو پوری فوج ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ایک دادی اور نانی ہے، وہ جتنا ایج میں رائز کرتی ہے اتنی اس کی پاور بڑھ جاتی ہے۔ دادی اماں گھر کے اندر کہہ دینا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، مجال ہے کہ پھر ہو جائے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، سب کو پتہ ہے کہ ماں کی رسپیکٹ ہے۔ اور جتنا مرضی لڑکا جو ہے نا وہ پھنے خواہ ہو جائے، وہ کسی شخص کو اپنی ماں تک نہیں پہنچنے دیتا۔ ماں کے بارے میں گالی مت نکالنا، ماں کے بارے میں برا مت کہنا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ایک اپنی عزت اور رسپیکٹ ہے۔ اور مائیں ہمارے فیملی سسٹم کے اندر یہ رسپیکٹ ارن کرتی ہیں اور اس کو انجوائے بھی کرتی ہیں۔ اس کے نیچے جتنی بھی پوری فوج ہے نا بچوں کی، بچے اور ان کے بچے، وہ کسی کو کچھ بھی کہہ دے، جا کے فلاں کام کرو فلاں کام کرو، وہ سلام کر کے کہتے ہیں۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ آپ ان کے آگے اف بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے دین کی ٹیچنگ ہے۔ اب بتائیں کہ پاور کس کے ہاتھ میں؟ اس کارپوریٹ سیٹ اپ کے اندر، اس کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آپ آج ایک خاتون کام کر رہی ہے، کل وہ چلی بھی جائے، کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یو آر جسٹ اے نمبر، یو آر جسٹ اے نمبر ان دس بگ مشین۔ آپ آج نہیں ہیں، آپ مر بھی جائیں نا تو 2 ہفتے سے زیادہ کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا، لیکن آپ کے بچے آپ کے فوت ہونے کے بعد جنریشنز تک آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور چاہیں گے کہ آپ کی لیگیسی جو ہے، آپ کا نام سوچیں گے تو آسمان میں یعنی جو ہے نا وہ چومیں گے آسمان کو کہ ہماری ماں ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے فیملی سسٹم کے بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اتنی ساری ریسرچز ہیں کہ ویمن ہاؤ کین دے فائنڈ ہیپینس، ویمن کی ہیپینس کہاں لائے کرتی ہے۔ یہ اب ایک اور فنڈامنٹل کوشچن ہے کہ مین اینڈ ویمن میں ڈفرینسز کیا ہیں۔ ایک پرائمری جس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں تھنگس کے ساتھ، اور خواتین کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے پیپل کے ساتھ۔ اسی لیے لڑکے جو ہیں وہ گاڑیاں پسند کرتے ہیں، موٹر سائیکل پسند کرتے ہیں، گنز پسند کرتے ہیں، تلواروں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، تو وہ چیزوں سے گیجٹس پسند کرتے ہیں۔ اسٹیم فیلڈ جو ہیں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس، اس میں بھی اوور ویلمنگ میجورٹی مردوں کی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے بچیاں کیا پسند کرتی ہیں؟ ڈالز، اس طرح کے اسٹف ٹوائز، ٹیڈی بیئرز، کٹنز، اس طرح کی چیزیں، اور ان کے شوق بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ میڈیکل سائنس پروفیشن میں دیکھیں تو اوور ویلمنگ میجورٹی وہاں پہ خواتین کی ہے۔ میں تو پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں اور ایون باہر بھی میں نے یہی عالم دیکھا ہے۔ ایون اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی جہاں پہ اوپن چوائس ہے، جس نے جہاں جانے چلا جائے، وہاں پہ بھی جو آپ کے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھ کی فیلڈز ہیں وہ 90%، 85 to 90% مردوں نے ڈومینیٹ کی ہوئی۔ کسی نے ان کو فورس نہیں کیا، وہ خود ہی بس نیچرلی وہاں پہ انکلینیشن زیادہ تھی۔ شوق کی بات ہے، شوق زیادہ وہاں تھا۔ خواتین کا دیکھیں تو زیادہ تر جہاں پہ پیپل ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جہاں پہ ٹیچنگ پروفیشن ہے، مونٹیسری ہے، ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ ان کا رول زیادہ ملے گا آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی نیچر ایسی بنائی ہے۔ اور دیکھیے مرد اور عورت کے ڈفرینسز کے اندر ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ اولاد کو پیدا کر سکتی ہے اور یہ مرد کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کی جو ہیپینس ہے نا وہ اس کی اولاد کی تربیت میں بھی لائق کرتی ہے کہ جہاں پہ اس کو گھر ملے، اس کو رسپیکٹ دی جائے، اس کو پیار دیا جائے، اس کے ارد گرد اس کے بچے ہوں، وہ ان کا خیال کرے، ان کی تربیت کرے۔ یعنی عورت کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اپنی پوری نسل کی تربیت کر سکتی ہے۔ وہ جو ایجوکیشن یا انفارمیشن تھا نا جو ہم نے اسٹیٹ سینٹرک سسٹم میں پڑھا تھا، اسٹیٹ سینٹرک سسٹم میں انفارمیشن جس کے پاس ہے اس کے پاس پاور ہے۔ گھر کے اندر ساری انفارمیشن ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس طرح وہ بچوں کو بنانا چاہے بنا سکتی ہے۔ اسی لیے نپولین نے کہا تھا کہ گیو می گریٹ مدرس اینڈ آئی گیو یو اے گریٹ نیشن۔ مجھے مائیں اچھی لا دو، میں تمہیں قوم بنا کے دکھاتا ہوں۔ کیونکہ ابا جان تو زیادہ تر گھر سے باہر ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، کما کے لا رہے ہوں گے، کھانا جو ہے ٹیبل پہ رکھ رہے ہوں گے۔ تو ماں کے پاس جو پاور ہے وہ یہ کہ وہ جیسا چاہے اپنی پوری فیملی کو فارم کر سکتی ہے۔ وہ ان کو نیک بنانا چاہے بنا سکتی ہے، وہ ان کو نہ بنانا چاہے نہ بنائے۔ ماؤں کا رول یہ تھا اسلام کے اندر کہ اگر بچہ جو ہے نا وہ 40 سال کا بھی ہو گیا ہے اور وہ سیلری اس کی 1,00,000 روپے ہے،
اور وہ 4 کروڑ کی لینڈ کروزر لے کے آتا ہے، تو ماں اس سے سب سے پہلے پوچھے کہ پتر یہ بتا یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے، تیری سیلری تو ₹1,00,000 ہے، یہ 4 کروڑ کی گاڑی کہاں سے آئی ہے؟ اور اگر وہ کہنا کہ جی آئیں بائیں شائیں کر کے نکالو اس گاڑی کو، دفع ہو جاؤ، نکالو اس کو باہر. ماں کی اتنی پاور ہے گھر کے اندر، یہ اس کی تربیت کا رول ہے. اور یہی رول ایک حد تک بیوی کے پاس بھی ہوتا ہے کہ بیوی بھی جب دیکھتی ہے کہ بھئی شوہر جو ہے اس کی سیلری ₹1,00,000 ہے اور کروڑوں کی گاڑیاں لے کے آ رہا ہے، تو پوچھے گی بھئی یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی فلاں ٹم کہاں سے میں نے رشوت لے لی ہے فلانا، تو وہ انکار کر دے کہ جی آپ نے اس میں سفر کرنا ہے آپ کریں، میں اس میں سفر نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں بیہائنڈ ایوری گریٹ مین دیر از اے واٹ، دیر از اے وومن. مردوں کی سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے؟ عورت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں حب الشہوات میں نمبر 1 کیا ہے؟ النساء. تو جب عورت مرد کو موٹیویٹ کرتی ہے، وہ اس کو ادھر لے جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ ادھر لے جاتی ہے، چلا جاتا ہے. اور یہ موٹیویشن سب سے پہلے شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے. اسی لیے نیپولین کہہ رہا تھا گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. تو آپ عورت کے رول کو سمجھیں. ہمارے فیملی سینٹرک سسٹم کے اندر، اسلامک سسٹم کے اندر عورت کا رول سمجھیں کہ جہاں پہ وہ گھر بیٹھتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ان کو آرٹس اینڈ کرافٹ کراتی ہے، ان کے ساتھ کھیلتی ہے، ان کے ساتھ کوکنگ کرتی ہے، ان کو انوالو کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے. اور اس کا سارا خرچہ پانی اس کے شوہر کے اوپر ہے. سارا خرچہ پانی وہ پرووائڈ کرے گا ہی کرے گا، وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اور پھر اسی عورت کو وراثت میں بھی حصہ مل رہا ہوتا ہے. اور یعنی وراثت میں چاہے اس کو ہاف بھی شیئر مل رہا ہو، لیکن جو شیئر مل رہا ہے اس کی آؤٹ پٹ 0 ہے. اس نے وہ کہیں میں بھی خرچ نہیں کرنا، وہ سارا پیسہ اپنے پہ لگا دے، ڈزنٹ میٹر. امریکہ کے اندر ایک ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں women have more spending cash than men. and ایوریج امریکن جو ہے وہ مرد جو ہے وہ $10,000 اس کے پاس بچتے ہیں سال کے اینڈ میں اسپینڈنگ کیش کے فارم میں، اور ایک ایوریج امریکن عورت کے پاس $14,000 بچتے ہیں. اسی لیے مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی پتا ہے کہ اصل پیسہ کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس ہے. مرد کا پیسہ تو نکل جاتا ہے اس کے ہاتھ سے، وہ تو یعنی بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گئے، فلانا ٹمکانا، یہ آپ کے رینٹل پے کر رہے ہیں، اسی میں سارے پیسے نکل جاتے ہیں اس کے. عورت کی جو پاس پیسہ آ رہا ہے وہ سارا اس کا اپنا ہے. تو اسپینڈنگ پاور عورت کے پاس زیادہ ہے کمپیئر ٹو مین. اور ہمارا دین اسی کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ کا کام ہے اس کو پرووائڈ کریں. عورت گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو جیسا پڑھانا چاہے، جیسا سکھانا چاہے وہ اس کی مرضی. اچھا سکھائے گی بچے اچھے بنیں گے، برا سکھائے گی برے بنیں گے. تو یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، اور اسی لیے دین اس فیملی سسٹم کو پریزرو کرنے کی بات کرتا ہے. اسی لیے طلاق ایک آپشن ہے، لیکن انتہائی یعنی مکروہ درجے کی آپشن ہے. کر سکتے ہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے طلاق، لیکن پوری تاحد استطاعت کوشش کی جاتی ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑا نہ جائے. اگر ریکنسیلیشن پاسبل ہے ریکنسائل کیا جائے، لیکن بہرحال کچھ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ریکنسیلیشن پاسبل نہیں ہوتی. یہ شخص جو ہے جے ڈی راکفیلر، یہ بہت بڑا امریکن انڈسٹریلسٹ ہے، اور اس نے ویمنز لبریشن کے اوپر بہت پیسہ لگایا. ویمن لبریشن موومنٹ، فیمنسٹ موومنٹ کے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا اس نے. تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا، اس کا ایک سیکرٹ انٹرویو ہے اس کے بیٹے کا جو ہے نا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، تو اس میں انٹرویور اس کے بیٹے سے پوچھ رہا کہ آپ کے ابا جان جو تھے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، فائنینشیل جائنٹ ہیں، اس سے یعنی زیادہ امیر بندہ کم ہی ملے گا آپ کو. یہ بڑے پرانے امریکن انڈسٹریلسٹ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شاید آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا، آدھا امریکہ اون کرتے ہیں. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ابا جان کو کیا شوق پڑ گیا تھا ویمنز لبریشن کو سپورٹ کرنے کا، وہاں پیسے دینے کا، تو اس نے کہا میرے ابا جان کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن نہیں تھے، ان کا پرپس صرف مانیٹری تھا، پیسہ، بزنس مین تھے، پیسہ. انہوں نے کہا عورتوں کو سپورٹ کر کے پیسہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے اس کے 2 فائدے تھے. پہلا فائدہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی انڈسٹریز کے اندر لیبر فورس چاہیے تھی سستے میں. تو ایک آپشن تھا کہ یا تو یہ ساری کمپنیاں آؤٹ سورس کرو، چائنا بھیجو اور ملیشیا بھیجو اور انڈونیشیا اور تائیوان اور جاپان بھیجو، یا تو یہ آپشن تھا. یا یہ تھا کہ امریکہ میں اگر چیپ لیبر مل جائے. تو ہم نے کیمپین پوری چلائی کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو، فیکٹریوں میں بھیجو، کہ تمہاری امپاورمنٹ فیکٹریوں میں، تمہاری امپاورمنٹ گھر میں نہیں ہے. چلو چلو اٹھو، فیکٹری میں جاؤ، باس کی ڈانٹ سنو، مار کھاؤ، جوتے کھاؤ، وہاں پہ بے عزت ہو جاؤ. میٹرنٹی لیو بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گی، اور ویج بھی تمہیں کم ملے گی مرد سے، کیونکہ تمہارا ایفرٹ اتنا نہیں ہوگا جتنا مرد کا ہو رہا ہوگا. جتنی جان مرد مار رہا ہوگا اتنی تو مار ہی نہیں سکتی جان. تو تمہیں پیسے بھی کم ملیں گے. تو ہمیں سستا لیبر چاہیے تھا، پہلی بات. اور نمبر 2 وہ کہتے ہیں ہمیں ڈبل انکم ٹیکس چاہیے تھا. انکم ٹیکس اب ہم اس کے ہسبینڈ سے بھی لیں گے اور اس سے بھی انکم ٹیکس لیں گے. تو دونوں میں ہمارے لیے ون ون سچویشن تھی. اور تیسرا فائدہ بتاتا ہے کہ تیسرا فائدہ یہ تھا کہ جب ماں باپ دونوں کام پہ گئے ہوں گے تو بچے کون پالے گا؟ ویلکم ٹو انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ سسٹمس.
تو ہم نے اسکولنگ سسٹمز میں انویسٹ کیا اور اسکولوں کو بزنس بنا دیا. آج آپ خود سوچیں اسکول بزنس ہے کہ نہیں ہے؟ اسکول یہاں تعلیم دے رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. اسکول آپ کے بچے کی، کیا اسکول نے کبھی ذمہ لیا کہ آپ کے بچے کی تربیت ہم کریں گے، ہم اس کو اچھا انسان بنائیں گے، بااخلاق بنائیں گے؟ اگر آپ نے سمپلی اس کا جائزہ لینا ہے، آپ دیکھیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے کیا پروڈکٹ باہر نکل رہا ہے، اس پروڈکٹ کو دیکھ لیں. پروڈکٹ کو دیکھ کے فیکٹری کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیسی فیکٹری ہے. اب جو بچہ ہمارے انسٹیٹیوشن سے باہر نکل رہا ہے وہ کس قسم کے لوگ نکل رہے ہیں؟ حرام ریلیشن شپس میں پڑھنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے اور ڈرگز اینڈ الکوہول میں پڑے ہوئے. ہمارے ایک منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ 50% نہیں 70% بچہ ڈرگز پہ اسلام آباد میں. یہ ہمارے انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ کا عالم ہے. تو یہ جے ڈی راکفیلر کا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ ابا جان کا کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ صرف پیسے ڈبل کرنا چاہتے تھے کہ ایک تو چیپ لیبر بھی مل جائے گا، ڈبل انکم ٹیکس ہوگا، اور بچے پالنے کے لیے جب ہوگا کوئی نہیں تو ہم لوگ اسکولنگ سسٹم میں انویسٹ کریں گے اور اسکولوں سے بھی پیسہ بنائیں گے. 3 جگہ سے پیسہ بنانے کا موڈ تھا. اسی لیے ابا جان آدھا امریکہ اون کرتے ہیں، بیکاز ابا جان ذہین آدمی تھے. عورتوں کو بیوقوف بنا کہا تمہاری امپاورمنٹ کہاں پہ ہے؟ فیکٹری میں جاؤ، فیکٹری میں کام کرو. اور آج فیکٹری کیا ہے؟ کارپوریٹ آپ کی ورلڈ ہے جہاں پہ عورت اپنے بچوں سے دور ہے، بچے ڈے کیئر میں پڑھ رہے ہیں، بچے مونٹسری میں پڑھ رہے ہیں، ماں جو ہے ادھر گئی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ کام چھوڑتی ہے شی فیلز ویری انسیٹسفائڈ. کیوں؟ کیونکہ میرا نہ بچوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بچے مجھے شٹ اپ کہہ رہے ہوتے ہیں، میری ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے اس گھر کے اندر. فیملی ویسے ہی بچے کو پہلی اپرچونٹی ملتے ہی وہ امریکہ چلا جاتا ہے، وہ انگلینڈ بھاگ جاتا ہے، اور پھر ہمارا عالم بھی وہی ہوتا ہے جو گوروں کا اس وقت امریکہ یا انگلینڈ میں ہو رہا ہے. میں انگلینڈ میں جب رہا تو وہاں پہ وینسڈیز کو نا ہم لوگ بزرگوں کے ساتھ لنچ کیا کرتے تھے. میں ایک ریسٹورینٹ میں ایز اے ویٹر کام کرتا تھا، اور جس ریسٹورینٹ میں کام کرتا تھا وہاں پہ ان کی ایک وینسڈے کو اسپیشل آفٹرنون لنچ ہوتا تھا کہ جتنے بھی وہاں کے ایلڈرلی پیپل ہیں ان کو ہاف ریٹ میں لنچ ملتا تھا. تو وینسڈے آفٹرنون کو ریسٹورینٹ کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا ایلڈرلی لوگوں سے. تو ہمارا جو باس تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ بھائی کھانا سرو کرنے کے بعد کسی بھی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جانا اور ان کے ساتھ بس گپ شپ کرو. دس از پارٹ آف دا ڈیل، دس از پارٹ آف دا جاب. تو میں نے کہا بھائی ضروری ہے بڈھوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ضروری ہے، یہ تمہاری جاب کا حصہ ہے. تو میں پھر کھانا شانا سرو کرنے کے بعد کوئی بھی ٹیبل دیکھتا کہیں پہ کوئی انکل آنٹی بیٹھے ہوئے ہیں یا 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، گپ شپ لگائی. آپ یقین کریں میں نے ان سے اتنا سیکھا جتنا میں نے اپنی یونیورسٹی سے نہیں سیکھا. میں دیکھتا تھا کہ وہ بڈھا بڈھی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بچے تو 17 سال کی عمر میں چلے گئے تھے، اب ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. انکل اپنے کمرے میں سوتے ہیں، یہ اپنے کمرے میں سوتی ہیں. اور یہ جو وینسڈے آفٹرنون کو میرے ساتھ انہوں نے آدھا گھنٹہ 40 منٹ بات چیت کی ہے، یہ ان کے پورے ہفتے کی ہائی لائٹ تھی. اور یہ اسی طرح بیچارے اکیلے مر جائیں گے. ان کو اسی لیے مدرس ڈے چاہیے ہوتا ہے اور فادرس ڈے. مدرس ڈے پہ کارڈ آ جاتا ہے، بیٹا کسی اور ملک میں رہتا ہے وہاں سے کارڈ بھیجتا ہے کہ ہیپی مدرس ڈے مام، یو نو آئی لو یو. لیکن ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. ابا جان ہیپی فادرس ڈے، لیکن میں ادھر بیٹھا ہوں اور میرا واپس آنے کا بھی کوئی موڈ نہیں، کیونکہ آپ میرے انٹرٹینمنٹ کے راستے میں رکاوٹ ہے. آپ کے ساتھ رہ کے میں اپنے گھر میں پارٹیز نہیں کر سکتا، میں انجوائے نہیں کر سکتا. تو اس لیے ماں باپ کو بالکل سائڈ پہ کر کے، اور پھر انہی دو میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، پیچھے صرف آنٹی رہ گئی. آنٹی ہیں اور ان کے پاس کچھ بلیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ وہ اپنا دل بلاتی ہیں. بٹ آئی کین ٹیل یو نو میٹر ہاؤ مینی کیٹس یو ہیو، اٹس ناٹ سبسٹیٹیوٹ فار یور چائلڈ. بلیاں اور کتے اور جانور پالنا جو ہے نا یہ آپ کے بچے کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. جس بچے کو آپ نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس کو آپ نے اپنا دودھ پلایا ہے، اس کو آپ نے چینج کیا ہے، تیار کیا ہے، پیار کیا ہے، محبت کی ہے، وہ آپ کا حصہ ہے، وہ آپ کو بلونگ کرتا ہے. اس میں اور بلی کتے میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو گورے کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہی وہ ہیپینس ہے جس کی ہر عورت کے اندر مٹرنل انسٹنکٹس ہوتی ہیں. اور یہ شاید آپ کو 20 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں ریئلائز بھی نہ ہو. یہ عورتوں کو عام طور پہ ریئلائز ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی جو ہے نا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ 30 سال کی عمر میں نا عورت کو ریئلائز ہوتا ہے جب وہ اپنے کریئر کی فیلڈ میں اوپر جا رہی ہوتی ہے اور فیملی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا. Then they begin to panic and they go to depression, anxiety and all of these things. اور پھر وہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ 32, 33, 34, 35 میں ایک عورت جو ہے اب پینک میں پڑ رہی ہے کیونکہ ایک ونڈو ہوتی ہے اس کے پاس کہ یعنی میرے پاس انڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے. میل اور فیمیل میں یہ بھی فرق ہے کہ مرد تو کسی بھی ایج میں بچے اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن عورت کے پاس ایک فرٹیلٹی ونڈو ہوتی ہے، اس کے بعد آپشن ٹائم ختم ہے اس کے پاس. تو اگر ایک عورت کی مٹرنل انسٹنکٹس وہاں پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ ساری عمر اپنی بیچاری ڈپریشن میں گزار دیتی ہے کہ جب ٹائم تھا اس ٹائم پہ میں نے نہیں کیا اور اب میں یہاں بیٹھی ہوں. سو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ایک عورت پہ آتی ہے. اور یہ جو ویسٹرن
فریم ورک کریٹ کر دیا گیا ہے JD Rockefeller اینڈ کمپنی نے. اس کے نتائج ہمیں آج دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں ایک ریسرچ شو کر رہا ہوں. دس از ون آف دا بگیسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ریسرچز ان فیمنسٹ ڈسکورس. اس کا نام ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس. یہ 35 ایئر کی ریسرچ ہے, 35 سال کی ریسرچ ہے. ییل کی ویب سائٹ پہ اور کیمبرج کی ویب سائٹ پہ آپ کو یہ ریسرچ مل جائے گی, پورا ریسرچ پیپر مل جائے گا. یہ ریسرچ پیپر یہ کہتا ہے کہ جب سے یہ ویمنز لبریشن کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, جب سے فیمنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور اپرچونیٹیز عورتوں کو ملنا شروع ہوئی ہیں, ورک پلیس میں ان کو جاب زیادہ مل گئی, فلاں دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے, آرمڈ فورسز میں ان کے لیے راستے کھول دیے گئے, ڈفرینٹ پاور کے اسٹرکچرز جو ہیں جو میں نے بتائے تھے کہ فائنانس ہو یا ملٹری ہو یا انفارمیشن ہو, ان میں عورتوں کی انوالومنٹ بڑھا دی گئی, ان کے رائٹس بڑھا دیے گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویمنز لبریشن موومنٹ کے بعد عورتوں کی ہیپینس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا نا, کیونکہ اسی کے لیے تو وہ لوگ لڑ رہے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں ایکچولی الٹا ہو رہا ہے, بجائے کہ عورتوں کی ہیپینس اوپر جانے کے نیچے آ رہی ہے, کیونکہ اس کو وہ لوگ اب کہتے ہیں ڈبل برڈن. عورت پہ اب ڈبل برڈن پڑ گیا. پریگننسی پھر بھی آج بھی عورت کی ہی ہوگی, مرد کی پریگننسی نہیں ہو سکتی. مٹرنٹی لیو آج بھی عورت کو ہی چاہیے, لیکن اب اس کے اوپر ڈبل برڈن کیا ڈال دی کہ بچے بھی پالو, گھر بھی چلاؤ اور کام بھی کرو. ڈبل برڈن ہو گیا. اور جو آفس کا کام ہے, آفس کا سٹریس بالکل اتنا ہی دیا جا رہا ہے اس کو جتنا مرد کو مل رہا ہے. تو وہ بیچاری اس کی ٹینشن میں, اس کی انگزائٹی میں, اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ پوری ریسرچ جو ہے اٹ از ون آف دا گریٹسٹ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز آن فیمنسٹ ٹاپکس. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 35 سال کی ریسرچ میں جو رزلٹ مل رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں جو ایکسپیکٹڈ تھا. اس سے ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ عورتوں کو جتنا آپ ان سفیئرز میں آگے لے کے جائیں گے ان کی ہیپینس بڑھے گی, لیکن اس کا نتیجہ بالکل اپوزٹ نکل کے آ رہا ہے. اور یہی دا گارڈین کے اندر بھی اسی ریسرچ کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ایک انالیسس کیا گیا کہ آخر ویئر ڈڈ وی گو رانگ. اور پھر یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا کہ اب سوال اس ریسرچ کے بعد سوال اس پہ آ گئے کہ ویمن کی ہیپینس کہاں ہے. اور اب جا کے 35 سال کے بعد 1970s میں ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی, 2005 تک چلی گئی. اس کے بعد اب وہ پوری ویمن ہیپینس کو ری ایویلیویٹ کر رہے ہیں. اور بات نتیجہ ادھر ہی آ رہا ہے جہاں پہ اسلام نے شروع کی تھی بات, کہ عورت کا رول کیا ہے سوسائٹی کے اندر اور مرد کا رول کیا ہے. اور جو رول اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے ماں کا, اسی رول میں اس کی عزت ہے, اسی رول میں اس کی ہیپینس ہے, اسی رول میں اس کی سیٹسفیکشن ہے, اسی رول میں اس کے لیے جو ہے نا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے. جہاں پہ جو چیزیں عورت کو چاہیے تھی وہ ساری اس کو نصیب ہو جاتی ہیں اسی فیملی سسٹم کے اندر. تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسلام اور فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ دو مختلف درخت ہیں جن دونوں کی شاخیں تو کہیں کہیں ملتی ہیں لیکن دونوں کی جڑیں بالکل مختلف ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر فیمنسٹ ڈسکورس میں بات کرتے ہیں کہ جی عورت کو ایجوکیشن کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں. عورت کو ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے, ہم بھی یہ کہتے ہیں. لیکن پھر کئی باتیں وہ ایسی کہتے ہوں گے جو کہ اسلام سے بالکل خلاف ہے. جیسے کہ وہ نعرہ انہوں نے لگایا کہ جی میرا جسم میری مرضی. اب یہ تو نعرہ کسی مرد کو بھی سوٹ نہیں کرتا, عورت تو دور کی بات ہے, کیونکہ نہ جسم ہمارا ہے اور نہ مرضی ہماری ہے. جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس پہ مرضی بھی اللہ کی چلے گی. اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر کیوں کووڈ کی ویکسینیں کیوں لگوا رہے ہیں ساروں کو؟ ہر بندہ کہ بھی میرا جسم میری مرضی, میں نے نہیں لگوانی ویکسین. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, کہیں جی آپ نے ویکسین لگائی, نہیں جی میرا جسم میری مرضی, میں کیوں لگاؤں ویکسین. وہاں پہ تو آپ کے سارے رول چلتے ہیں. تو یہ جو میرا جسم میری مرضی والا سلوگن تھا یہ بھی 1970s میں سٹارٹ ہوا تھا مائی باڈی مائی چوائس کے نام سے, جہاں پہ ابارشن رائٹس کی بات کی جا رہی تھی. ابارشن رائٹس. اب میں یہاں پہ آپ کو ان کی ہپوکریسی دکھانا چاہتا ہوں. ہپوکریسی یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, اور ایک عورت جو ہے اس کو حق ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنا بیبی ابورٹ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو کیا وہ جو پیٹ میں بیبی ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے؟ کیا وہ ہیومن نہیں ہے؟ 6 مہینے میں آپ اس کو ابورٹ کر رہے ہیں, کیا وہ اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے کہ اس کو مارا جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میرا جو نا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں مرضی چاہوں جس مرضی کے ساتھ چاہوں ریلیشن شپ قائم کر سکوں. تو یہ زنا کرنا تو نہ مرد کے لیے صحیح ہے اور نہ عورت کے لیے صحیح ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں جہاں مرضی ریلیشن شپ کرنا چاہوں اور اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی, کیا اس اولاد کا حق نہیں ہے کہ اس کو پتہ اس کا باپ کون ہے؟ کیا یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں 50% سے زیادہ بچے جو اب پیدا ہو رہے ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں. ایک زمانے میں نا یہ گالی ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہے. اب اگر آپ ایک شریفانہ گھر میں پیدا ہوئے نا تب شاید یہ ریئر چیز ہے.
پوری دنیا کے اندر انہوں نے فیملی سسٹم اتنے بری طریقے سے توڑ دیا ہے کہ لوگوں کے رشتے ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, لیکن کوئی مرد جس کو آپشن دیا جائے نا کہ تم نے شادی کرنی ہے, اپنے آپ کو کسی عورت کے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے یا تم فرار کا راہ اختیار کرنا چاہتے ہو, تو ان کے کلچر میں تو یہ کہ وہ راہ فرار اختیار کرے گا. وہ کیوں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ باندھ کے رکھے کہ میں جی عورت کا نان نفقہ بھی اٹھاؤں, بچے کا بھی خرچہ اٹھاؤں, کیوں اٹھاؤں؟ میرا جسم میری مرضی, میں اپنے پیسے کماؤں, اپنے پہ لگاؤں, جتنے مرضی میں اپنا یعنی افیئر چلانا چاہوں, ریلیشن شپ کرنا چاہوں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا دین اسلام جو ہے نا مرد کو کہتا ہے کہ نہیں تم اس طرح نہیں کر سکتے. ولا تقربوا الزنا, زنا کے تم نے قریب بھی نہیں جانا. اگر تم اس ریلیشن شپ میں آنا چاہتے ہو تمہیں نکاح کرنا پڑے گا, نکاح کے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور جب نکاح کرو گے الرجال قوامون علی النساء, تم اب پروٹیکٹر ہو, مینٹینر ہو, سپورٹر ہو اپنی وائف کے. تم نے اس کا سارا خرچہ پانی اٹھانا ہے, تم نے اس کا سارا نان نفقہ اٹھانا ہے, اور تم چون چرا نہیں کر سکتے اس معاملے میں. تو مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے, اور ان میں سے بھی سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. ہمیں تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تو مرد کے لیے دین اسلام میں یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ جدھر مرضی چاہے یعنی افیئر چلائے, ریلیشن شپ کرے اور اس کے بعد وہاں سے ایگزٹ کر لے. ایسا وہ نہیں کر سکتا. یہ ایگزیکٹلی آپ کے فیملی اسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے ایک چیز بنائی جا رہی ہے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مرد کے کرنے والے کام ہیں, کئی کام ایسے ہیں جو عورتیں کرنے والے کام ہیں. انہی کمانڈس کو فالو کرنے میں مردوں, عورتوں اور پوری سوسائٹی کی بقا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے سر آنکھوں پہ, اور یہی دین ہے. کئی چیزوں میں ایسا ہوگا, کیونکہ ابھی جب ہم فیمنسٹ نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو وہ عورت کی بات کرتے ہیں کہ عورت کے اوپر یہ مسئلہ وہ مسئلہ, وہ یقیناً مسئلے ہیں جو میں نے شروع میں ہائی لائٹ کیے ہیں, لیکن وہ مرد کے رول کو ایویلیویٹ نہیں کرتے کہ مردوں کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل, دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں پہ عورتوں کا لشکر روانہ کیا گیا ہو مردوں اور بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جنگ کے لیے. جہاں پہ بھی ہوا ہے مردوں کو ریکروٹ کیا گیا, ایون وہ مرد سویلین ہی کیوں نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں رشیا اور یوکرین کا جھگڑا چل رہا تھا, تو یوکرین نے اناؤنس کیا کہ تمام مرد جو ہیں ایبل باڈیڈ 16 سال سے لے کر 60 سال تک وہ سب کے سب آرمی جوائن کریں گے. آپ چاہے جتنا مرضی چون چلان کر دیں, نہیں میں فیل نہیں کر رہا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بھائی آپ مرد ہیں, آپ چلیں آرمی میں, اور آپ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں. یہاں پہ تو کوئی نہیں مطلب ریلی نکل رہی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, یہ تو مینز رائٹس وائلیشن ہے اور فلان کا. مردوں کو پتہ ہے ان کے کرنے والے کام کون سے ہیں, عورتوں کو بھی پتہ ہے ان کے کرنے والے کام کون سے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ جینڈر رولز کی بات کرتا ہے, عورتوں کو بھی کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے گھر کے اندر, مردوں کو بھی بتاتا ہے کہ تم نے کس طرح ان کی رسپیکٹ اور عزت کرنی ہے اور کیا چیزیں ان کو فراہم کرنی ہے. کیونکہ جہاں پہ بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کسی کے پاس پاور یا اتھارٹی آتی ہے وہ اس پاور اور اتھارٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. جہاں پہ بھی پاور ہوتی ہے, اگر مرد کو پاور ملی ہوئی ہے, مرد ہو سکتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے, اگر عورت کو پاور ملتی ہے ہو سکتا ہے وہ ایکسپلائٹ کرے. سمپلی میں آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کے اگر ریشوز بتاؤں تو ایک اسٹڈی کے مطابق مردوں کا عورتوں پہ تشدد کرنے کا ریشو جو ہے وہ 25 سے 30% ہے. یعنی فیملی سسٹم کے اندر ہسبینڈ وائف کو مارتا پیٹتا ہے, یہ 25 سے 30% ہے. لیکن ماں کا بچوں کے پیٹنے کا ریشو 60% سے زیادہ ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ مائیں جو بچوں کو چپیڑے مار رہی ہیں اس کا ریشو بہت زیادہ ہے, اور بچے اور ماں کا تو مقابلہ ہی نہیں بنتا. بچہ 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, ماں کا اگر باڈی ویٹ کمپیریزن دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں کیا ہوا ہے, وہ صرف عورت کو فوکس بنا کے اس کے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن جو مرد کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو اس وقت فیکٹر ہی نہیں کر رہے. ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک بیلنس اپروچ دیتا ہے, مردوں کو بتاتا ہے کون سے کام تم نے کرنے ہیں, اور تم نے اگر نہیں کیے تمہاری پکڑ ہوگی اس کے اوپر. جیسا کہ عورتوں کو پیار سے رکھنا, محبت سے رکھنا, ان کے اوپر خرچہ کرنا وغیرہ وغیرہ. اگر وہ تمہاری ماں ہے اس کا درجہ 3 گنا اوپر ہے. اگر وہ تمہاری بیوی ہے تم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, تم نے اس کو خیال سے رکھنا ہے, پیار سے رکھنا ہے. اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو بیٹیوں کے پیدا ہونے کے اوپر بشارت دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے گا, وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے. بیٹوں کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اسی طرح سے جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, باپ کے پاؤں تلے فی الحال تو چپل کے سوا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. سو کوئی حدیث اس ٹاپک پہ نہیں ہے.
تو اس لیے ہمارا دین جو ہے نا وہ بیلنسڈ وے بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے فیملی کو مینٹین کرنا ہے. سو انشاءاللہ ہم اپنے یہاں اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں بات سوچ لیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس فیملی سسٹم کو پرزرو کرنے کی. فیملی از نمبر 1, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد فیملی نمبر 1 ہے. فیملی کو پیار سے رکھنا, محبت سے رکھنا, ان کی تربیت پہ انویسٹ کرنا. اب جو لوگ آپ میں سے یہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں, آپ لوگوں کو سلام ہے میری طرف سے, کیونکہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملیز پہ آج انویسٹ کر رہے ہیں. اور ایک ٹرکش مسجد کے باہر ایک بڑا اچھا کوٹ لکھا ہوا تھا کہ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو اس مسجد سے نکال دیا تو کل پھر کمپلین نہ کرنا جب یہ بچے لادین ہوں گے اور دین سے بھاگیں گے, کیونکہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو مسجدوں سے باہر نکالتے ہیں. تو میں یہ جو بچے ہیں نا, یہ ہمارے یہاں کی بلبلیں ہیں, اگر یہ تھوڑا بہت شور شرابہ بھی کرتے ہیں, سلام ہے ان بچوں کو, کیونکہ یہ بچے جو ہے اگر یہ اس محفل سے جڑے رہیں گے, اس درس و تدریس کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں گے, ہماری امت خیر کے راستے پہ ہے. لیکن اگر ہم نے آج اپنی کنوینئنس کے لیے کہ جی میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوں, میں تھوڑا سا انکنوینئنس ہو رہا ہوں ان بچوں کی وجہ سے, ان بچوں کو یہاں سے باہر نکال دیا, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے فیوچر کا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو استقامت عطا فرمائے دین پر, ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمارے ایز این امت یونٹی کے ساتھ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اس پر جینے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.